بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اے نبی اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی راہ کی طرف، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ منکروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو منکر آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسندیدہ رکھتے ہیں اور راہ الہی سے روکتے رہتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمن روشنی اور کافر تاریکی میں ہے۔ حروف مقطعہ جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے افضل و بالا۔ جہاں اتری وہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے بہترین، یعنی مکہ اور مدینہ، اور عمدہ۔ اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لا سکتے ہیں۔ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ گمراہیوں کو ہدایت سے، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں۔ ایمانداروں کے حمایتی خود اللہ تعالیٰ ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے اجالے میں لاتے ہیں، اور کافروں کے ساتھی اللہ کے سوا اور ہیں جو انہیں نور سے ہٹا کر تاریکیوں میں پھانس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلام پر اپنی روشن اور واضح نشانیاں اتارتے ہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے ہٹا کر نور کی طرف پہنچا دیں۔ اصل ہادی اللہ ہی ہیں۔ رسولوں کے ہاتھوں جس کی ہدایت اللہ کو منظور ہوتی ہے، وہ شخص راہ پا لیتا ہے، اور غیر مغلوب پورے غالب، زبردست اور ہر چیز پر بادشاہ بن جاتے ہیں، اور ہر حال میں تعریفوں والے اللہ کی راہ کی طرف ان کی رہبری ہو جاتی ہے۔ پہلی قرأت بطور صفت کے ہے اور دوسری بطور نئے جملے کے، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اس میں جو کافر آپ کے مخالف ہیں، اے نبی آپ کو نہیں مانتے، انہیں قیامت کے دن سخت عذاب ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ رسولوں کی تابعداری سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ جو سیدھی اور صاف ہے، اسے ٹیڑھی ترچھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی جہالت و ضلالت میں رہیں گے، لیکن راہ الہی نہ ٹیڑھی ہوئی نہ ہو، پھر ایسی حالت میں ان کی صلاحیت کی کیا امید؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہیں گمراہ کر دیں اور جسے چاہے راہ دکھا دیں، وہ اللہ تو غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکالو اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہر نبی اسی قوم سے ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالی جل شانہ کی غایت درجہ کی مہربانی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ سمجھنے سمجھانے کی آسانی رہے۔ حق ان پر کھلتا تو جاتا ہے، پھر ہدایت ضلالت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تو غالب ہیں، اللہ کا ہر کام حکمت سے ہے۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اسی کے مستحق ہوں، اور ہدایت پر وہی آتے ہیں جو اس کے مستحق ہوں۔
چونکہ ہر نبی صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا، اس لیے اسے اس قوم کی زبان میں ہی کتاب اللہ ملتی تھی اور اس کی اپنی زبان بھی وہی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی، ساری دنیا کی سب قوموں کی طرف آپ رسول اللہ تھے، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں خصوصیت سے دی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ مہینے بھر کی راہ سے صرف رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکیزگی قرار دی گئی ہے، مجھ پر مال غنیمت حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھے، مجھے شفاعت سونپی گئی ہے، ہر نبی صرف اپنی قوم ہی کی طرف آتے تھے اور میں تمام عام لوگوں کی طرف رسول اللہ بنایا گیا ہوں۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ اے نبی، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، بہت سی نشانیاں بھی دی تھیں جن کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ الآیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اور جہالت و ضلالت سے ہٹا کر علم و ہدایت کی طرف لے آئیں، انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم جابر کی غلامی سے آزاد کیا، ان کے لیے دریا کو کھڑا کر دیا، ان پر ابر کا سایہ کر دیا، ان پر منہ سلوہ اتارا اور بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ابن جریر میں یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی آئی ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے بندوں بنی اسرائیل کے ساتھ جو احسان کیے، فرعون سے نجات دلوانا، اس کے ذلیل عذابوں سے چھڑوانا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عبرت ہے، جو مصیبت میں صبر کے اور راحت میں شکر کے خوگر ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا بندہ وہ ہے جو سختی کے وقت صبر کرے اور نرمی کے وقت شکر کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم نیز مسند احمد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا تمام کام عجیب ہے، اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے راحت اور آرام ملے شکر کرتا ہے، اس کا انجام بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑا احسان تھا جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ فرمان الہی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، مثلا فرعونیوں سے انہیں نجات دلوانا جو انہیں بے وقعت کر کے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، یہاں تک کہ تمام نرینہ اولاد قتل کر ڈالتے تھے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فرعونی ایذا دراصل تمہاری ایک بہت بڑی آزمائش تھی،
اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں معنی مراد ہیں، واللہ اعلم، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 میں فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم نے انہیں بھلائی برائی سے آزما لیا کہ وہ لوٹ آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگاہ کر دیا، اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی، جیسے سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 166 میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ الآیہ۔ اس آیت میں پس اللہ کا حتمی وعدہ ہوا، اور اللہ کا اعلان بھی ہے کہ شکر گزاروں کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، اور ناشکروں کی نعمتوں کے منکروں اور ان کے چھپانے والوں کی نعمتیں اور چھین جائیں گی، اور انہیں سخت سزا ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تم سب اور روئے زمین کی تمام مخلوقات بھی ناشکری کرنے لگے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ وہ بندوں سے اور ان کی شکر گزاری سے بے نیاز اور بے پرواہ ہیں، تعریفوں کے مالک اور قابل وہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر انسانوں تم کفر کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے کفر کیا، منہ موڑ لیا، تو اللہ نے ان سے مطلقاً بے نیازی برتی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر انسان جنات سب مل کر بہترین تقوی والے دل شخص کے جیسے بن جائیں تو اس سے میرا ملک ذرا سا بھی بڑھ نہ جائے گا، اور اگر تمہارے سب اگلے پچھلے انسان جنات بدترین دل کے بن جائیں تو اس وجہ سے میرے ملک میں سے ذرہ بھی نہ گھٹے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں تو بھی میرے پاس کے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہو۔ بس ہمارے رب اللہ رب العالمین پاک ہیں، بلند ہیں، بے نیاز ہیں، اور ہر قسم کی خوبی کے مالک اور لائق تعریف ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں پھیر لیے گئے اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، ہم اس سے خاطر جمع نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کا واز۔ موسیٰ علیہ السلام کا باقی واز بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں پر رسولوں کے جھٹلانے کی وجہ سے کیسے سخت عذاب آئے اور کس طرح وہ غارت کیے گئے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ قول ذرا تأمل طلب ہے۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ واز تو ختم ہو چکا ہے، اب یہ نیا بیان قرآن کا ہے۔ کہا گیا ہے کہ عادیوں اور ثمودیوں کے واقعات تورات میں تھے ہی نہیں، تو اگر یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہی مانی جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے قصے یہودیوں کے سامنے بیان ہو چکے تھے، اور یہ دونوں واقعات بھی تورات میں تھے، واللہ اعلم۔ فی الجملہ ان لوگوں کے اور ان جیسے اور بھی بہت سے لوگوں کے واقعات قرآن کریم میں ہمارے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزے لے کر پہنچے۔ بہت سی امتیں ایسی بھی گزری ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ معد ابن عدنان کے بعد کا نسب نامہ صحیح طور پر کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے منہ تک لوٹا لے گئے کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ رسولوں کے منہ بند کرنے لگے، ایک معنی یہ بھی ہیں وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھنے لگے کہ محض جھوٹ ہے جو رسول کہتے ہیں، ایک معنی یہ ہے جواب سے لاچار ہو کر انگلیاں منہ پر رکھ لیں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے منہ سے انہیں جھٹلانے لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فی معنی میں با کے ہو،
جیسے بعض عرب کہتے ہیں ادخلک اللہ بالجنتی یعنی فی الجنہ۔ شعر میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے، اور بقول مجاہد رحمہ اللہ اس کے بعد کا جملہ اسی کی تفسیر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے مارے غصے کے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لیں۔ چنانچہ اور آیت میں منافقین کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ لوگ جب تنہائی میں تمہاری جلن سے اپنی انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ کلام اللہ سن کر تعجب سے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں کہ ہم تو تمہاری رسالت کے منکر ہیں، ہم تمہیں سچا نہیں جانتے بلکہ سخت شک و شبے میں ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں و زمین کے بنانے والے ہیں؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ ان کی قوم والے کہنے لگے کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی سند پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھلائیں۔ ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ اللہ ہی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں۔ اللہ کی قسم جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ بھروسہ کرنے والے کو یہی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم کی ایذا رسائیوں پر انبیاء علیہم السلام کا اللہ پر بھروسہ، رسولوں کی اور ان کی قوم کے کافروں کی بات چیت بیان ہو رہی ہے۔ قوم نے اللہ کی عبادت میں شک و شبے کا اظہار کیا۔ اس پر رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا شک، یعنی اللہ کے وجود میں شک کیسا؟ انسان کی فطرت خود اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، انسان کی بنیاد میں اس کا اقرار موجود ہے، عقل سلیم اس کے ماننے پر مجبور ہے۔ اچھا اگر دلیل بغیر اطمینان نہیں تو دیکھ لو کہ یہ آسمان و زمین کیسے پیدا ہو گئے۔ موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے، انہیں بغیر نمونہ پیدا کرنے والا وہی اللہ تعالی ہے۔ اس عالم کا نوپید مطیع و مخلوق ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس سے کیا اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا، یہ سب اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کے خود خالق ہیں، مالک ہیں اور سچے معبود ہیں۔ یا کیا تمہیں اللہ کے معبود برحق ہونے اور اللہ کی وحدانیت میں شک ہے؟ جب تمام موجودات کے خالق اور موجد وہی اللہ ہیں تو پھر عبادت میں تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ چونکہ اکثر امتیں خالق کے وجود کی قائل تھیں، پھر اوروں کی عبادت انہیں واسطہ اور وسیلہ جان کر اللہ کے نزدیک کرنے والے اور نفع دینے والے سمجھ کر کرتی تھی۔ اس لیے پیغمبر الہی انہیں ان کی عبادتوں سے یہ سمجھا کر روکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ آخرت میں تمہارے گناہ معاف فرما دیں اور جو مقدر وقت ہے اس تک تمہیں اچھائی سے پہنچا دیں۔ ہر ایک فضیلت والے کو وہ اللہ اس کی فضیلت عنایت فرمائیں گے۔ اب امتوں نے پہلے مقام کی تسلیم کے بعد جواب دیا کہ تمہاری رسالت ہم کیسے مان لیں؟ تم میں انسانیت تو ہم جیسی ہی ہے۔ اچھا اگر سچے ہو تو زبردست معجزہ پیش کرو جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اس کے جواب میں پیغمبران الہی نے فرمایا کہ یہ تو بالکل مسلم ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں،
لیکن رسالت و نبوت اللہ کا عطیہ ہے، وہ اللہ جسے چاہے دیں۔ انسانیت رسالت کے منافی نہیں، اور جو چیز تم ہمارے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہو اس کی نسبت بھی سن لو کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہاں، ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، اگر ہماری دعا مقبول ہوئی تو بے شک ہم دکھا دیں گے۔ مومنوں کو تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے بھی کہ اللہ نے تمام راہوں میں سے بہترین راہ دکھائی۔ تم جتنا چاہو دکھ دو، لیکن انشاء اللہ تعالی دامن توکل تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے کا نہیں۔ متوکلین یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہی کافی اور وافی ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں دیس بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعدے سے خوف زدہ رہیں۔ آخر فیصلے کو طلب کرنے لگے تو سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ اڈیلے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا۔ ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل جہنم کی خوراک۔ کافر جب تنگ ہوئے، کوئی حجت باقی نہ رہی تو نبیوں کو دھمکانے لگے اور دیس نکالنے سے ڈرانے لگے۔ قوم شعیب نے بھی اپنے نبی شعیب علیہ السلام اور مؤمنوں سے یہی کہا تھا کہ تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوطیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو۔ مشرکین قریش نے بھی یہی منصوبہ باندھا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ قید کر لو، قتل کر دو یا ملک سے باہر نکال دو۔ وہ مگر مکر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کے داؤ میں تھے۔ اپنے نبی کو سلامتی کے ساتھ مکے سے لے گئے۔ مدینے والوں کو آپ کا انصار و مددگار بنا دیا۔ وہ انصار آپ کے لشکر میں شامل ہو کر آپ کے جھنڈے تلے کافروں سے لڑے، اور بتدریج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقیاں دیں، یہاں تک کہ بالآخر آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ اب تو دشمنان دین کے منصوبے خاک میں مل گئے، ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، ان کی آرزویں پامال ہو گئیں۔ دین الہی لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا، جماعتوں کی جماعتیں دین میں داخل ہونے لگیں، تمام روئے زمین کے دینوں پر دین اسلام چھا گیا، کلمہ رب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند و بالا ہو گیا، اور تھوڑے سے زمانے میں مشرق سے مغرب تک اشاعت اسلام ہو گئی۔ فالحمد للہ۔ یہاں فرمان ہے کہ ادھر کفار نے نبیوں کو دھمکایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سچا وعدہ فرمایا کہ یہی ہلاک ہوں گے اور زمین کے مالک تم بنو گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 171 تا آیت نمبر 173 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہمارا کلمہ ہمارے رسولوں کے بارے میں سبقت کر چکا ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے اور ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے۔ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی الی آخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ میں اور میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے، اللہ قوت والے، عزت والے ہیں۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ذکر کے بعد زبور میں بھی یہی تحریر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، صبر و سہار کرو، زمین اللہ ہی کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہیں وارث بنائیں، انجام کار پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ إِلَى آخِرِهِ،
یعنی ضعیف اور کمزور لوگوں کو ہم نے زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جہاں ہماری برکتیں تھیں۔ بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے ہمارا ان سے جو بہترین وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ان کے دشمن فرعون اور فرعونی اور ان کی کرائی تیاریاں سب ایک مشت خاک میں مل گئیں۔ نبیوں سے فرما دیا گیا کہ زمین تمہارے قبضے میں آئے گی۔ یہ وعدے ان کے لیے ہیں جو قیامت کے دن کے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں اور میرے ڈراوے اور عذاب سے خوف کھاتے رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جس نے کیا اسے دوہری جنتیں ہیں۔ رسولوں نے اپنے رب سے مدد و فتح و فیصلہ طلب کیا، یا یہ کہ ان کی قوم نے اسے طلب کیا، جیسے قریش مکہ نے کہا تھا کہ الہی اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے اور کوئی دردناک عذاب ہمیں دیجیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کفار کا مطالبہ ہوا، ادھر سے رسولوں نے بھی اللہ سے دعا کی، جیسے بدر والے دن ہوا تھا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، دوسری طرف سرداران کفر بھی کہہ رہے تھے کہ الہی آج سچے کو غالب کیجیے۔ یہی ہوا بھی۔ مشرکین سے کلام اللہ میں اور جگہ فرمایا، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ تم فتح طلب کیا کرتے تھے، لو اب وہ آ گئی، اب بھی اگر باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نقصان یافتہ وہ ہیں جو متکبر ہوں، اپنے تئیں کچھ گنتے ہوں، حق سے عناد رکھتے ہوں۔ قیامت کے روز فرمان ہوگا کہ ہر ایک کافر سرکش بھلائی سے روکنے والے کو جہنم میں داخل کرو۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوجا کرتا تھا اسے سخت عذاب میں لے جاؤ۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، وہ تمام مخلوق کو پکار کر کہے گی کہ میں ہر ایک سرکش ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں۔ اس وقت ان بد لوگوں کا کیا ہی برا حال ہوگا، جبکہ انبیاء علیہم السلام تک اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ وراء یہاں پر معنی میں امامہ سامنے کے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 79 میں فرمایا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قراءت ہی وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ ہے، غرض سامنے سے جہنم اس کی طاق میں ہوگی جس میں جا کر پھر نکلنا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن تک تو صبح و شام وہ پیش ہوتی رہی، اب وہی ٹھکانہ بن گئی۔ پھر وہاں اس کے لیے پانی کے بدلے آگ جیسی پیپ ہے، اور حد سے زیادہ ٹھنڈا اور بدبودار وہ پانی ہے جو جہنمیوں کے زخموں سے ریچھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 57 میں فرمایا هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، پس ایک گرمی میں حد سے زیادہ گزرا ہوا صدید کہتے ہیں پیپ اور خون کو، جو جہنمیوں کے گوشت سے اور ان کی کھالوں سے بہا ہوا ہوگا، جیسا کہ مسند احمد میں یہ بات ہے۔ اسی کو طینۃ الخبال بھی کہا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس وہ مشروب جہنم میں پلانے کے لیے جہنمی کے قریب لایا جائے گا تو اسے سخت تکلیف ہوگی، منہ کے پاس پہنچتے ہی سارے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں گر پڑے گی، ایک گھونٹ لیتے ہی پیٹ کی آتے پاخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کھولتا ہوا گرم پانی پلائے جائیں گے جو ان کی آتے کاٹ دے گا۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے فریاد کرنے پر ان کی فریاد رسی پگھلے ہوئے تانبے جیسے گرم پانی سے کی جائے گی جو چہرہ جھلسا دے گا، جبرن گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا، فرشتے لوہے کے گھن مار مار کر پلائیں گے، بدمزگی، برائی، بدبو، حرارت گرمی کی تیزی یا سردی کی تیزی کی وجہ سے گلے سے اترنا محال ہوگا، بدن میں، اعضاء میں، جوڑ جوڑ میں وہ درد اور تکلیف ہوگی کہ موت کا مزہ آئے لیکن موت نہ آئے گی، رگ رگ پر عذاب لیکن جان نہیں نکلتی، ایک ایک رواں ناقابل برداشت مصیبت میں جکڑا ہوا ہے لیکن روح بدن سے جدا نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے دائیں بائیں سے موت آ رہی ہے لیکن آ نہیں چکتی، طرح طرح کے عذاب دوزخ کی آگ گھیرے ہوئے ہے مگر موت بلائے سے بھی نہیں آتی، نہ موت آئے نہ عذاب جائے۔ ہر سزا ایسی ہے کہ موت کے لیے کافی سے زیادہ، لیکن وہاں تو موت کو موت آ گئی ہے،
تاکہ سزائے دوام ہوتی رہے، یعنی لگاتار عذاب ملتا رہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ پھر سخت مصیبت ناک علم افزا عذاب اور ہیں، جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے شگوفے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ وہ اسے کھائیں گے اور پیٹ بھر کھائیں گے، پھر کھولتا ہوا تیز گرم پانی پیٹ میں جا کر اس سے ملے گا، پھر ان کا لوٹنا جہنم کی جانب ہے۔ الغرض کبھی زقوم کھانے کا، کبھی حمیم پینے کا، کبھی آگ میں جلنے کا، کبھی صدید پینے کا عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون الى آخرہ، یعنی یہی وہ جہنم ہے جسے کافر جھٹلاتے رہے۔ آج جہنم کے اور ابلتے ہوئے تیز گرم پانی کے درمیان وہ چکر کھاتے پھریں گے۔ اور آیت میں ہے کہ زقوم کا درخت گنہگاروں کی غذا ہے، جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، پیٹ میں جا کر ابلے گا اور ایسے جوش مارے گا جیسے گرم پانی خود بدیاں لے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 43 تا 50 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اسے پکڑو اور اسے بیچ جہنم میں ڈال دو، پھر اس کے سر پر گرم پانی کے تریٹھے کا عذاب بہاؤ، مزہ چک، تو اپنے خیال میں بڑا عزیز تھا اور کرم والا تھا، یہی ہے وہ جس سے تم ہمیشہ شک و شبہ کرتے رہے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 تا 44 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے کیسے بد لوگ ہیں، گرم ہوا اور گرم پانی میں پڑے ہوئے ہوں گے اور دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا نہ باعزت۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 55 تا 58 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے سرکشوں کے لیے جہنم کا برا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ رہائش کی بدترین جگہ ہے۔ اس مصیبت کے ساتھ تیز گرم پانی اور پیپ اور لہو اور اسی کے ہم شکل اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے جو دوزخیوں کو بھگتنے پڑیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا ظلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ظلم کرنے سے مبرہ اور پاک ہے۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے اللہ سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو ابھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے سود اعمال کی مثال۔ کافر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادتوں کے خوگر تھے، پیغمبروں کی نہیں مانتے تھے، جن کے اعمال ایسے تھے جیسے بغیر پائے کی عمارت ہو، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سخت ضرورت کے وقت خالی ہاتھ کھڑے رہ گئے۔ پس فرمان ہے کہ ان کافروں کی یعنی ان کے اعمال کی مثال قیامت کے دن، جبکہ یہ پورے محتاج ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ اب بھی ہماری بھلائیوں کا بدلہ ہمیں ملے، لیکن کچھ نہ پائیں گے، مایوس رہیں گے، حسرت سے منہ تکنے لگیں گے، جیسے تیز آندھی والے دن ہوا راکھ کو اڑا کر ذرہ ذرہ ادھر ادھر کر دے۔ اسی طرح ان کے اعمال محض اکارت ہو گئے، جیسے اس بکھری اور اڑی ہوئی راکھ کا جمع کرنا محال، ایسے ہی ان کے بے سود اعمال کا بدلہ محال، وہ تو وہاں ہوں گے ہی نہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی، جیسا کہ اللہ نے فرقان کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، ہباء منثورا ہو گئے ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرمایا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح الى آخرہ، یعنی یہ کفار جو کچھ اس حیات دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس آگ بگولے جیسی ہے جو ظالموں کی کھیتی بھلسا دے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہتے ہیں، یعنی انسان۔ اور آیت میں ہے کہ ایمان والو اپنے صدقے خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو، جیسے وہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی تھی، لیکن برسات کے پانی نے اسے دھو دیا، اب وہ بالکل صاف ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی رہبری نہیں فرماتے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ دور کی گمراہی ہے، ان کی کوشش، ان کے کام بے پایا اور بے سی بات ہیں۔ سخت حاجت مندی کے وقت ثواب گم پائیں گے
یہی دور کی بد نصیبی ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ کیا آپ نے اے نبی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کائنات رنگ و بو کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی دوبارہ پیدائش پر میں قادر ہوں۔ جب میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کر دی تو انسان کی پیدائش مجھ پر کیا مشکل ہے؟ آسمان کی اونچائی، کشادگی، بڑائی، پھر اس میں ٹھہرے ہوئے اور چلتے پھرتے ستارے، اور یہ زمین پہاڑوں اور جنگلوں، درختوں اور حیوانوں والی سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ جب ان کی پیدائش سے عاجز نہ آیا، وہ کیا مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا، آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 83 میں، کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن بیٹھا، ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا، اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کی پیدائش کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ ہی نے سبز درخت سے تمہارے لیے انسانوں آگ بنائی ہے کہ تم اسے جلاتے ہو۔ کیا آسمان و زمین کے خالق ان جیسوں کی پیدائش پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں۔ وہی اللہ بڑے خالق اور بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بعد اللہ کا صرف اتنا حکم بس ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تمہارا سب کا لوٹنا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دیں اور نئی مخلوق تمہارے قائم مقام یہاں آباد کر دے۔ اللہ پر یہ کام بھی بھاری نہیں۔ تم اللہ کے امر کے خلاف کرو گے تو یہی ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم منہ موڑ لو گے تو وہ اللہ تمہارے بدلے اور قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح کی نہ ہوگی۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ کو پسندیدہ ہوگی اور اللہ سے محبت رکھنے والی ہوگی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ اللہ چاہیں تمہیں برباد کر دیں اور دوسری قوم لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ کیا آپ نے اے نبی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کائنات رنگ و بو کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی دوبارہ پیدائش پر میں قادر ہوں۔ جب میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کر دی تو انسان کی پیدائش مجھ پر کیا مشکل ہے؟ آسمان کی اونچائی، کشادگی، بڑائی، پھر اس میں ٹھہرے ہوئے اور چلتے پھرتے ستارے، اور یہ زمین پہاڑوں اور جنگلوں، درختوں اور حیوانوں والی سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ جب ان کی پیدائش سے عاجز نہ آیا، وہ کیا مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا، آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 83 میں، کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن بیٹھا، ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا، اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کی پیدائش کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ ہی نے سبز درخت سے تمہارے لیے انسانوں آگ بنائی ہے کہ تم اسے جلاتے ہو۔ کیا آسمان و زمین کے خالق ان جیسوں کی پیدائش پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں۔ وہی اللہ بڑے خالق اور بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بعد اللہ کا صرف اتنا حکم بس ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے
اور جس کی طرف تمہارا سب کا لوٹنا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دیں اور نئی مخلوق تمہارے قائم مقام یہاں آباد کر دے۔ اللہ پر یہ کام بھی بھاری نہیں۔ تم اللہ کے امر کے خلاف کرو گے تو یہی ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم منہ موڑ لو گے تو وہ اللہ تمہارے بدلے اور قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح کی نہ ہوگی۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ کو پسندیدہ ہوگی اور اللہ سے محبت رکھنے والی ہوگی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ اللہ چاہیں تمہیں برباد کر دیں اور دوسری قوم لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ جبکہ تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے تئیں ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا تحفہ سلام ہی سلام ہوگا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن شیطان کا اعتراف جرم اور اپنے متبعین پیروکاروں سے اظہار لا تعلقی۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے فیصلے فرما کر فارغ ہوں گے، مؤمن جنت میں اور کافر دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت ابلیس ملعون جہنم میں کھڑا ہو کر ان سے کہے گا، یعنی اہل جہنم سے، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے اور برحق تھے، رسولوں کی تابعداری میں ہی نجات اور سلامتی تھی، میرے وعدے تو دھوکے تھے، میں تو تمہیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے سبز باغ دکھایا کرتا تھا، میری باتیں بے دلیل تھیں، میرا کلام بے حجت تھا، میرا کوئی زور اور غلبہ تم پر نہ تھا، تم خواہ مخواہ میری ایک آواز پر دوڑ پڑے، میں نے کہا تم نے مان لیا۔ رسولوں کے سچے وعدے، ان کی بادلیل آواز، ان کی کامل حجت والی دلیلیں تم نے ترک کر دیں، ان کا خلاف اور میری موافقت کی، جس کا نتیجہ آج اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا۔ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ مجھے ملامت نہ کرنا بلکہ اپنے نفس کو ہی الزام دینا۔ گناہ تمہارا اپنا ہے، تم نے دلیلیں چھوڑی، تم نے میری بات مانی۔ آج میں تمہیں کچھ کام نہ آؤں گا، نہ تمہیں بچا سکوں نہ نفع پہنچا سکوں۔ میں تو تمہارے شرک کے باعث تمہارا منکر ہوں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میں شریک الہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الآیہ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہ کر سکیں، بلکہ اس کے پکارنے سے محض غافل ہوں اور حشر کے میدان میں حشر کے دن ان کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر بن جائیں۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ الآیہ، یقیناً وہ لوگ ان کی عبادتوں سے منکر ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ظالم لوگ ہیں اس لیے کہ حق سے منہ پھیر لیا، باطل کے پیروکار بن گئے۔ ایسے ظالموں کے لیے المناک عذاب ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ ابلیس کا یہ کلام دوزخیوں سے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہوگا تاکہ وہ حسرت و افسوس میں اور بڑھ جائیں۔
محمد ابن قعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی اپنا صبر اور بے صبری یکساں بتلائیں گے اس وقت ابلیس ان سے کہے گا، اس وقت وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ آواز آئے گی کہ تمہاری اس وقت کی اس بیزاری سے بھی زیادہ بیزاری اللہ تعالیٰ کی تم سے اس وقت تھی جبکہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ عامر شعبی فرماتے ہیں تمام لوگوں کے سامنے اس دن دو شخص خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا اے عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اے لوگو اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بنا لینا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں یہ آیتیں ھذا یوم ینفع الصادقین تک اسی بیان میں ہیں۔ اور ابلیس کھڑا ہو کر کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، برے لوگوں کے انجام کا اور ان کے درد و غم اور ابلیس کے جواب کا ذکر فرما کر اب نیک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ ایماندار نیک اعمال لوگ جنتوں میں جائیں گے، جہاں چاہیں جائیں آئیں چلیں پھریں کھائیں پئیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہیں رہیں سہیں، نہ آزاردہ ہوں نہ دل بھرے، نہ طبیعت بھرے، نہ مارے جائیں، نہ نکالے جائیں، نہ نعمتیں کم ہوں نہ ہی ختم ہوں۔ وہاں ان کا تحفہ سلام ہی سلام ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها الآیہ، یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور وہاں کے داروغہ انہیں سلام علیک کہیں گے۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے جس کا ترجمہ ہے ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور سلام علیکم کہیں گے۔ اور آیت میں ہے وہاں تحیہ اور سلام ہی سنائے جائیں گے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان جنتیوں کی پکار وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہوگا اور ان کا تحفہ وہاں سلام ہوگا اور ان کی آواز اللہ رب العالمین کی حمد ہوگی۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ مضبوطی تو ہے ہی نہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی مثال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ پاکیزہ درخت کی طرح کا مؤمن ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مؤمن کے دل میں لا الہ الا اللہ جمع ہوا ہے۔ اس کی شاخ آسمان میں ہے، یعنی اس توحید کے کلمے کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے کہ مراد اس سے مؤمن کے نیک اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام۔ مؤمن مثل کھجور کے درخت کے ہیں، ہر وقت ہر صبح ہر شام اس کے اعمال آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے اسی آیت کا پہلا حصہ تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ پاک درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر ہیں اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور وہ دونوں خاموش ہیں، تو میں بھی چپکا ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے بچے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تو تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔
مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں مدینہ شریف تک ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا، لیکن سوائے ایک حدیث کے اور کوئی روایت انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس میں ہے کہ یہ سوال آپ نے اس وقت کیا تھا جبکہ آپ کے سامنے کھجور کے درخت کے بیج کا گودا لایا گیا تھا۔ میں یوں چپکا رہا کہ میں اس مجلس میں سب سے کم عمر تھا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جواب دینے والوں کا خیال اس وقت جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ پاکیزہ درخت جنت میں ہے، ہر وقت اپنا پھل لائے، یعنی صبح شام، ہر ماہ میں یا ہر 2 ماہ میں یا ہر 3 ماہ میں یا ہر 7ویں مہینے یا ہر سال۔ لیکن الفاظ کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پھل ہر وقت جاڑے گرمی میں دن رات میں اترتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مومن کے نیک اعمال دن رات کے ہر وقت آسمان کی جانب چڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یعنی کامل، اچھے، بہت اور عمدہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت، ان کی سوچ سمجھ اور ان کی نصیحت کے لیے مثالیں واضح فرماتے ہیں۔ پھر برے کلمے کی یعنی کافر کی مثال بیان فرمائی جس کی کوئی اصل نہیں، جو مضبوط نہیں۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اس کی مثال اندرائن کے درخت سے دی جیسے حنظل اور شریان کہتے ہیں۔ ایک موقوف روایت میں انس رضی اللہ عنہ سے بھی آیا ہے اور یہی روایت مرفوعاً بھی آئی، اس درخت کی جڑ زمین کی تہ میں نہیں ہوتی، جھٹکا مارا اور اکھڑ آیا۔ اسی طرح کفر بے جڑ اور بے شاخ ہے۔ کافر کا کیا ہوا ہر نیک عمل نہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔